اب جب بے حیائی کا ذکر انہوں نے کیا تو بے حیائی کے ذکر میں انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ ذمہ دار ہے جو ہماری بچیوں مسلمانوں کی بیٹیاں ان کے لباس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. کون سی غلط بات کی؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں نا ہم مسلمان ہیں، پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں، پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ماڈرن سوسائٹی کے نارمز کے مطابق اپنی بحث کو آگے لے کے جانا ہے یا اسلامی اصولوں کی نظر سے آپ نے وہ بات دیکھنی ہے. ایک آدمی ہے، وہ کوئی اکنامک افیئرز کا ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ کوئی فوجی ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ کوئی عسکری ماہر نہیں ہے، وہ عالم دین ہے، اس نے آپ کو مذہب کی بات بتانی ہے. تو جب وہ آپ کو بے حیائی کی بات بتائے گا یا بے حیائی سے روکنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ آپ کو حدیث اور آیات سنائیں گے. اس میں کسی کو تکلیف کی ہونے لگی ہے. ہاں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مولانا نے بالکل ٹھیک بات کی. حدیث کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس کی تشریح میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو کس قسم کے ایڈز آتے ہیں لباس کے حوالے سے، تو اسلام میں تو سطر ڈیفائن کی گئی ہے. امریکہ کے اندر، لندن کے اندر، کارپوریٹ آفیسز کے اندر خواتین کا ڈریس کوڈ ہے باقاعدہ طور پہ. ہر جگہ پہ وہاں پہ عورتیں سکرٹس یا بکینیز پہن کے نہیں جا سکتی ہیں، وہاں بھی ڈریس کوڈز ہیں. جس طرح ان کے کارپوریٹ سیکٹر کے ڈریس کوڈز ہیں، آپ کے ریلیجن کا ڈریس کوڈ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں. اگر کوئی اس سے سٹرے کرتا ہے، وائلیٹ کرتا ہے، تو پھر وہ بے حیائی ہے. اور اس کا مولانا نے کہا تو کسی کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ اس کو اس پیرائے میں کیوں نہیں آپ دیکھتے؟ آپ نے کہا جی خواتین کے حقوق کہاں سے غصب ہو گئے؟ خیر، یہ حدیث جو ہے اس کے 4 پہلو انہوں نے ڈیفائن کیے. اور یہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے کہا، جس کی سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے حوالے سے کہا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے جب میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ مدینے کی ریاست کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیوں خوشی ہوئی؟ کامن گراؤنڈز ہے نا، جب آپ کا اور دوسرے کا ٹارگٹ ایک ہو جائے تو کامن گراؤنڈز ہو جاتے ہیں. تو ان کی پسندیدگی ایک آدمی کے لیے زیادہ ہو گئی. تو انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے دعا کی جس کا انہوں نے ذکر کیا. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم آپ اکیلے ہیں. آپ ان کا لہجہ دیکھیں، ان کا گفتگو دیکھیں، ان کے الفاظ کی ڈیلیوری دیکھیں، ٹوسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے کہا وزیر اعظم آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں اور رو دھو کے اللہ سے مانگنے والے ہیں. کیا غلط بات کی؟ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیم ہی کوئی نہیں وزیر اعظم دے کول، کلم کلا وزیر اعظم ہے. ساری دنیا آپ اینکر ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ٹیم نہیں ہے. دس از واٹ ہی سیڈ کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں. انہوں نے کہا وزیر اعظم آپ اکیلے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ دیانتدار ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میں عمران خان کا سیاسی مخالف ضرور ہو سکتا ہوں، آپ سب ان کے سیاسی مخالف ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بددیانت ہے تو اس کی بددیانتی کے کیسز لے آئیں، جائیں عدالت میں، آرٹیکل 62 63 استعمال کریں، اس کو فارغ کریں. بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رو دھو کے مانگنے والے ہیں. بالکل، آپ ٹی وی چینلز ہمیں عمران خان کی مسلح پہ کھڑے ہوئی تصویریں اور ویڈیوز دکھاتے رہے ہیں جس وقت آپ اس قوم کا ذہن بنا رہے تھے کہ عمران خان وہ مسیح ہے جس نے پاکستان کو بچانا ہے. آج آپ کو تکلیف ہونے لگ گئی ہے. 80-90% چینل ایسے تھے جو عمران خان کو اس رنگ میں دکھاتے تھے، کبھی تسبیح ہاتھ میں دکھا رہے ہیں، کبھی عمران خان جمعہ پڑھ رہے ہیں، کبھی عید. آپ آج اس بات کا مولانا کے اوپر آپ وہ تقسیم کریں جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ رو دھو کے اللہ سے مانگنے والے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی. دیکھیں ہم ایسا ہول، یہ قوم جو ہے یہ بھری پڑی ہے صبح شام جھوٹ سے. تو یہ غیر رسمی گفتگو تھی. اس کے بعد دعا ہوگی. دعا بڑی لمبی تھی، بڑی رکعت آمیز دعا تھی، بڑی رو رو کے دعا کی. اور اس دعا کے میں صرف 2-3 نقطے آپ کو بتاؤں گا جو میڈیا والے آپ کو بار بار ریمائنڈ نہیں کر رہے. اس دعا کے دوران مولانا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا قانون ہے وہ ظالم ہے، ہماری عدالتیں ظالم ہیں، ہمارے کاروباری جو ہے وہ سودی نظام میں چل رہے ہیں. یہ انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں. کسی جج نے تو صبح اس بات کا برا نہیں منایا کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا قانون اور ہماری عدالتیں جو ہے وہ ظالم ہیں تو ان پہ سو موٹو لے لے. کوئی ایس ایچ او تو نہیں آ گیا، پولیس نے تو کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوئی، کسی کاروباری نے تو کوئی بیان نہیں دیا. او یار صرف تانوں تکلیف ہو گئی، چند اینکرز نو تکلیف ہو گئی کہ آپ لوگوں نے اس کا اتنا بڑا تماشا بنا دیا. اسی دعا کے اندر روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں رو رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں ریاکاری کر رہا ہوں، مگر جو لوگ ٹی وی سے باہر اپنے گھروں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے. اور اس سے پہلے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے ایک اور بات جب بے حیائی کے حوالے سے ہو رہی تھی تو مولانا نے کہا کہ شاید میں ہی اس کا مجرم ہوں کیونکہ میں ایک عالم دین ہوں. میرے کہنے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ وہی اس کے مجرم ہوں گے بے حیائی کے حوالے سے، کیونکہ وہ عالم دین ہیں،
مبلغ ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی ناکامی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکے. انہوں نے تو وہ الزام بھی اپنے گلے میں ڈال لیا. آپ نے پھر بھی ان کو معاف نہیں کیا. ظلم خدا کا سوشل میڈیا پہ گندی غلیظ قسم کی گفتگو، عجیب و غریب قسم کی خواتین جو ہے انہوں نے آ کے عجیب و غریب قسم کے سوال پوچھنے لگ گئے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں جج کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال پوچھنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں جھوٹا کہنے والے؟ او بھائی، کس نے آپ کو جج کرنا ہے؟ کس نے آپ سے سوال پوچھنے ہیں؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ وہی ملک ہے جس کے بارے میں کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جس وقت پاکستان کے لیے جنگ آزادی کر کے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا تاکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. یہ تو ہماری دین سے دوری ہے کہ آج ہمارے بچے بچیاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بھائی، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اسلامی معاملات کو انفورس کرنا. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے بعد وہ عالم دین جن کو یہ ذمہ داری میرے رب نے دی ہے، وہ عالم جن کو میرے مذہب نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں. باقی اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ چیزیں آپ کے دلوں میں ڈال دیں. آج جب وہ آپ کو سافٹ سپوکن زبان میں یہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کو اس بات کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کہا ہے. اور میڈیا والے کہتے ہیں جی یہ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ او بھائی، یہ تو مولانا طارق جمیل ہے نا. میں دیکھتا یہاں پہ کوئی کلعدم جماعت کا مولوی ہوتا، وہ آپ کو جھوٹا کہہ دیتا، اور میں آپ کی شکلیں دیکھتا کہ آپ ان کو برا بھلا کہتے.